اللهم صل على حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے کہا کہ جب میں بوڑھا ہو گیا اب زیادہ ہو گیا وظیفے نہیں کر سکتا، زیادہ میں نیکی نہیں کر سکتا، مجاہدہ نہیں کر سکتا، مجھے ایک بات بتا دے بس اسی پر میں عمل کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی زبان ہر وقت ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ عذاب قبر سے سب سے بڑی چیز جو بچائے گی وہ ذکر کی کثرت ہے۔ اس لیے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھنے کا حکم ہے، پوری زندگی میں 1 دفعہ حج کرنے کا حکم ہے اگر صاحب نصاب ہو جائے حج کے اخراجات برداشت کرنا۔ لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، یہی سستی غفلت، یہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، سستی غفلت، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا علاج کیا؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ دل کا زنگ اتارے گا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دل کی سستی، غفلت اور گناہوں کو دور کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ملی ہوئی آیت ہے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اس لیے کہ ذکر ہر وقت کریں تو وہ ہر وقت گناہوں سے روکے گا۔ اس لیے سورۃ نساء کے اندر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب نماز پوری کر لو چھپی نہیں آتی، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ تو زبان سے تو ہر وقت یاد نہیں کر سکتے، بات چیت کریں گے تو اللہ اللہ نہیں کر سکتے، باتیں کریں گے یا اللہ اللہ کریں گے، کوئی کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی اللہ اللہ نہیں کر سکتے، دفتر میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں، کسی شادی میں ہیں وہاں بھی مصروف ہیں۔ تو مشائخ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ تو دل کیونکہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کو حکم ہے کہ سب سے بڑے بادشاہ اللہ کو یاد کرنا۔
کیونکہ کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اگر اس کی بندہ کوشش کرے کہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو اس کے لیے وہ ایک دن میں اتنا ذکر کرے گا کہ جو زبان والے ہیں وہ ایک سال میں اتنا ذکر کریں گے جو دل والا ایک دن میں کرے گا۔ تو کھاتے پیتے سوتے جگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کی دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی وعید سنائی ہے، عذاب کی خبر نہیں ہوتی جو ذکر نہیں کرے گا۔ ایک جگہ فرمایا سورہ زخرف کے اندر وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے، وہ اس کا دوست اور ساتھی ہو جائے گا۔ اب جس کے ساتھ شیطان دوستی کرے گا اس کو تباہ کر دے گا۔ جس طرح کوا یا چڑیا گولی سے ڈرتی ہے، بالکل اس سے بھی زیادہ شیطان اللہ کے نام سے ڈرتا ہے۔ شیطان اللہ کے نام سے ڈرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا اور ان کو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بلا دیا۔ تو شیطان کے بندے کے اوپر قابو پاتے ہیں تو اس کو اللہ کا ذکر بلا دے۔ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، آج تو تسبیح کی جگہ موبائل آ گیا ہے، پہلے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اب نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ پہلے تسبیح ہوتی تھی، تو اس لیے جب شیطان کسی پر قبضہ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا ذکر بلا دے۔ جب اللہ کا ذکر بلا دیا وہ کھیلے گا آپ کے ساتھ، غلط وسوسے ڈالے گا اور آپ کا دماغ خراب کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اگر وسوسہ ڈالے فوراً اللہ کی پناہ مانگو، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو شیطان بندے کو ذکر نہیں کرنے دیتا، اس کو بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر کو کثرت سے کریں گے تو یہ شیطان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جو وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت والے دن اس کو آگ کے پہاڑ پہ چڑھائے گا۔ کیوں تم نے اللہ کو بلایا؟ اسی لیے سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا اور وہ نافرمان اور فاسق بن گئے۔ یعنی اللہ کو بھولنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، بڑا کیا، روٹی بوٹی ہر چیز اللہ دے رہے، سانس دے رہے، دماغ تھی، دل تھی، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں تو ہمیں بھی تو چاہیے نا تو اس اللہ کو یاد کریں۔ اور یاد کرنے کی اصل جگہ دل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ماں ہو، اس کا بیٹا باہر کے ملک ہو تو وہ اس کو خط لکھے گی، ٹیلی فون کرے گی، کیا کہے گی؟ میرا زبان یاد کر رہی ہے آپ کو، کیا کہے گی؟ میرا دل یاد کر رہا ہے۔ کیونکہ اصل مسئلہ دل کا ہے کہ دل یاد کرتا ہے کسی کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ دل سے مجھے یاد کرے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوگی وہ عرش تک چلی جائے گی۔
اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں کہ دل کو قابو کر لو، دل کا دست آواز یہ حج اکبر ہے، دل کو قابو کر لو یہ حج اکبر کی طرح ہے۔ تو دل ہمیشہ قابو آتا ہے ذکر کی کثرت سے۔ آپ نے تبلیغ میں بھی دیکھا ہوگا 6 نمبر ہیں، ہر نمبر الگ الگ ہے، کلمہ، نماز، لیکن علم و ذکر اکٹھے دونوں ایک نمبر، اکرام مسلم، اخلاص، دعوت تبلیغ۔ اب علم اور چیز ہے، ذکر اور چیز ہے، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو اکٹھا کیا کہ علم ہو اور ذکر نہ ہوگا تو آپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا، اور ذکر ہو اور علم نہ ہو تو شرک اور بدعت کرنے لگ جائے گا جیسے بریلوی کرتے ہیں۔ تو فرمائے دونوں کو اکٹھا کرو، علم بھی ہو ذکر بھی ہو۔ علم تھوڑے سے گزارا ہو سکتا ہے لیکن ذکر کے تھوڑے ہونے سے گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا الذاکرین اللہ والذاکرات، یہ زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کی توجہ، خیال، سوچ ہر وقت اللہ کی طرف رہتا ہے۔ جب ہر وقت آپ کے دل سے اللہ اللہ نکلے گا، دل سے اللہ اللہ نکلے گا، تو ہر وقت خیال کدھر رہے گا؟ اللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن وہ بنے گا جس کو اللہ سے اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ کا نام آ جائے اس پر دل ڈر جائے گا کہ میرے پیارے رب کا نام آ جائے۔ اس لیے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کون سا نام استعمال ہوا؟ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو دعا کرے، جو صحیح دعا ہو، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ تو رب کا نام کیا ہے؟ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو حکم اللہ فرما ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لو۔ تو رب کا نام تو اللہ ہے۔ اس لیے سورۃ مریم میں فرمایا حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ کے صفاتی نام کوئی رکھ لے گا، مطلب عبد الرحیم ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الکریم ہے، اس کو مختصر کر دیتے ہیں، عبد ہٹا کے کریم کہتے ہیں، حاجی کریم صاحب، عبد الرحمن ملک صاحب، یا اور عبد الرحیم رحیم کہتے ہیں، اس کا عبد ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن عبداللہ کا عبد ہٹا کے کوئی کسی کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کا نام اللہ کی طرح وحدہ لا شریک ہے، اس لیے کوئی بندہ اپنا نام اللہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ محمد تو رکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم ہے، اس لیے کوئی اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ہمارے امام ربانی مجدد الثانی نے اللہ کے نام کے بہت حقائق و معارف بتائی۔ پر میں دیکھو اللہ کا لفظ ہے نا، الف لام لام اللہ، اس سے کتنی آیات شروع ہوئی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لطیف بعبادہ۔ تو کتنی آیات؟ تو حضرت نے لکھا اللہ کا پہلا لفظ ہٹا دو، الف ہٹا دو، حالانکہ عربی میں ایک حرف یا زیر زبر بھی آگے پیچھے کر دے تو معنی بدل جائے گا، لیکن اللہ کا لفظ اللہ ایسا ہے کہ جتنے مرضی اس کے حرف علیحدہ کر دو اللہ پھر بھی اللہ ہی رہتے۔ تو فرمایا جب کیا نظر آئے گا؟ الف ہٹا دو، للہ، جب نظر آئے گا کیا نظر آئے گا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اچھا دوسرا لام بھی ہٹا ہے، ایک لام ہٹا دو تو لہو نظر آئے، لہو ملک السماوات والارض۔ دوسرا لام بھی ہٹا دو، لا الہ الا ہو، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ایسے اللہ کے نام کی شان ہے تو اللہ کی اپنی کیا شان ہے؟ ایک ہندو نوجوان لڑکا، اس نے تورات، انجیل، وید بہت سی کتابیں پڑھی، کسی نے اس کو قرآن دیا کہ یہ بھی پڑھو، تو انگریزی کا ترجمہ یا ہندی کا ترجمہ اس نے پڑھا۔ پھر جب اس نے پورا قرآن پڑھ لیا تو ایک مولانا کے پاس آیا کہ میں نے قرآن پڑھی، انجیل پڑھی، وہاں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ ایڈیشن میں کوئی غلطی ہے، اگلا ایڈیشن درست کر دیں۔ قرآن کے ہر ایڈیشن پہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی سے پاک ہے۔ چلے میں اس بات سے بڑا متاثر تھا۔ اور دوسرا کتاب لکھنے والا آخر پہ نام لکھتا ہے کہ بھئی کوئی غلطی ہوگی تو بتا دیں، نام اس کو درست کرے۔ لیکن کلگہ میں نے حیران ہوتا ہوں قرآن پڑھ کے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام لکھا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ کتاب لکھ سکتا ہے کہ میں اپنے نام سے کتاب شروع کر رہا ہوں؟ تو فرمایا میں پورے قرآن پہ اللہ اللہ کا لفظ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ اتنی دفعہ اللہ کا نام اللہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، کوئی انسان اتنی دفعہ اپنا نام اپنی کتاب میں استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے نام کی۔ اسی لیے فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ تو بھئی اللہ کے نام سے محبت ہو جائے تو پاس بیڑا پار، اللہ کے نام سے محبت ہو جائے تو پاس کام بن گیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اپنا نام، اب ایک سورہ الرحمن قرآن سے شروع ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ اللہ اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں کیا نعمت گنائی؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام ہی بڑا زبردست ہے جو صاحب جلال اور اکرام۔ سب سے آخری اور بڑی نعمت کیا کہا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال، تیرے رب کا نام اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے بھائی اللہ کے نام سے محبت بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے گا۔ آپ اللہ کے نام سے محبت کریں گے انشاءاللہ اللہ خود آپ سے محبت کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کسی عورت کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا نام بتاتی ہے، میرے بیٹے کا یہ نام ہے، یہ نام ہے، یہ نام ہے۔ اور جب کوئی اس کے بیٹے کو اس کے نام سے بلاتا ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے، حالانکہ اس میں ہزاروں خامیاں بھی ہے لیکن اس کو اپنے بیٹے کے نام سے خوشی ہوتی ہے۔ تو سوچو جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ انسانوں کو دے رہے ہیں، جب ہم اللہ کا نام اللہ لیں گے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا ایک جگہ کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا نام سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک جگہ کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو آپس میں یہ کیسے جڑے گا؟ فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نام کو قبول کر کے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتا ہے کہ تم نے میرے نام سے محبت کی، ہم تمہارے سے راضی ہو۔ تو اس لیے میرے دوستوں آج ہم اللہ کے نام سے محبت کریں۔ ہمارے حضرت مولانا کی ذوالفقار احمد نقشبندی میں ایک بہت بڑے ملک میں گئے تو آج کل مختلف قسم کے لوگ ہیں جو انگریزی پڑھ جاتے ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں، تو حضرت نے اللہ کے نام کے بڑے حقائق و معارف بتائے۔ تو ایک کچھ آدمی پینٹ کوٹ پہنا ہوا اس نے کہا آپ اتنی دیر سے اللہ کے نام اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی اتنا جو ہے اللہ کا نام اتنا بڑا ہے، آپ ہر وقت اللہ نہیں کرتے رہتے اور کوئی کام نہیں۔ تو حضرت نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا میں قیامت والے دن اللہ کے
دربار میں یہی گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ بندہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا ہے، بس پھر ایسے بیٹھ گیا جیسے چھاپ بیٹھ جاتا۔ کہا بھائی یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا۔ ایک بزرگ کراچی میں تھے حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، میں نے ان کی بھی صحبت اٹھائی، تو ایک بندہ آگے کہتا ہے حضرت ہم اللہ اللہ کرتے ہیں مگر یہ قبول ہوتے ہیں کہ؟ تو حضرت نے کہا دیکھو اللہ بڑی غیرت والے، جب تم نے ایک دفعہ اللہ کہا خود قبول کیا تو اللہ نے تمہارا توفیق دی، اگر پہلا قبول نہ کرتا تو تمہارا بھی توفیق تھا۔ تو بھائی جو بھائی اللہ اللہ کرتے ہیں تو پہلا قبول ہوتا ہے تو تمہارا زبان سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ کثرت سے اللہ اللہ کرتا ہے اس کا دل، دماغ ہے جی، جسم، جان، روح، ہر چیز کے اندر اللہ کی برکات آ جاتی ہے، اس نام کی برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت نے شعر لکھا ہے، ہم تو رٹیں گے رٹے مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم تو اللہ کے نام کے عاشق ہیں۔ یہی بخشش کے لیے کافی ہوگا جب یہ کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کے نام کے عاشق کھڑے ہو جائے تو بھائی ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہم بھی تیرے نام کے عاشق تھے، ہم بھی تیرے نام کو محبت سے لیتے تھے۔ تو اس لیے وہ آیات قرآن میں تلاش کریں جس پہ بار بار اللہ کا نام آیا ہے، اور اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ محبت یہ ضروری ہے، اور یہی اللہ کے نام کی محبت آپ کو اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ اب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کی شان ایسی بلند ہے آپ اللہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے کہ اللہ دل میں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت ہم اللہ اللہ کرتے ہیں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ ملو، انہوں نے ایسے 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 ہاتھ ملے، کہا ہاتھ گرم ہوئے؟ کہا نہیں، کہا زور سے ملو، اس نے کہا تو اتنے گرم ہو گئے، تو فرمایا تو ایسے ایسے کبھی کبھی اللہ کا نام لیتے ہو، جسے زور سے ہاتھ ملتے اسی طرح کثرت سے تم ذکر کرو گے پھر تمہارا دل گرم ہوگا، اگر تھوڑا ذکر کرو گے تو اس سے دل گرم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو آپ کو اس وقت ہم اللہ کے نام کی محبت سکھائیں گے، اللہ کا نام سکھائیں گے۔ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اے اللہ آج ہم جتنے کبیرہ صغیرہ ریا دکھاوا جتنے گناہ کیے، جس کو گناہ سمجھا بھی نہیں، یا اللہ اس کو بھی توبہ کر، کیونکہ آج گناہ کرنا بڑا آسان۔ پہلے تو لوگ کہیں شہر میں سینما ہوتا تھا فلم دیکھنے جاتے تھے، اب تو پورا سینما جیب میں آ گیا، جس کے پاس ٹچ موبائل ہے اس کے پاس جتنے چاہے گناہ کرو۔ تو اس لیے بھائی ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ کرنے اور یہ نیت کرنے کہ ہم اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اللہ کے نام کو سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے دل میں انگلی لگا کے اللہ اللہ کا نام آپ کے دل کے اندر ڈالیں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ کی محبت، معرفت اور اللہ کے نام کا عشق کتنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، منزل میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں اور اللہ کی محبت کی ہم نے باتیں کی ہیں، تو اس لیے اس وقت ہم 3 نیتیں کریں کہ میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہوں گا، اللہ میرے سے راضی رہے۔ دوسری نیت میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تیسری نیت میں کامل اتباع سنت کروں گا، اس کے لیے عشق رسول پیدا کروں گا۔ تو یہ 3 نیتیں کرتے یہ تجدید ایمان کریں، توبہ کی کلمات پڑھیں، اور جو چاہے کہ میری اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے، میرے دل میں اللہ اللہ ہونے لگ جائے، تو وہ بیعت کی بھی نیت کرے کہ میں سچی سچی توبہ کر رہا ہوں۔ پھر انشاءاللہ آخر میں چند وظائف بتائیں گے، اس کی برکت سے پھر آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
آمنت بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من من الله الله تعالى تعالى والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت آمنت بالله بالله كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت جميع أحكامه وقبلت جميع أحكامه إقرار إقرار باللسان باللسان وتصديق وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه وصلى الله عليه وسلم. یہ کلمات پڑھنے سے مسجد میں سے توبہ طائب ہوئی. اب آسان سے وظائف کریں. سب سے پہلے تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش. وضو ٹوٹے وضو کرے، وضو ٹوٹے وضو کرے. اس سے گناہوں سے بچنا آسان، نماز پڑھنا آسان، ٹچ موبائل کی فکروں سے بچنا آسان، جو ہر وقت باوضو رہے گا. جی میں ٹچ موبائل بھی باوضو ہو کے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. اس لیے جن کو ٹچ موبائل کا فتنہ ہے نا، وہ وضو کر کے دیکھا تو خود ہی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھو، قرآن پڑھو یا ٹچ موبائل دیکھو. تو ہر وقت باوضو ہے. اس سے رزق اور روزی میں بھی برکت ہے. دوسرا بھائی پاس جو کے نیچے دل ہے، سو جا دل کہہ رہا ہوں اللہ اللہ اللہ. اسی طرح 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ. 100 دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ایک بار آدھا پارہ قرآن کی کرو. اور چھٹا رابطہ، یہاں مختلف ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، تو جو جس علاقے میں قریب ہو تو اس کے ساتھ رابطہ رکھے. مولانا عبد الواحد صاحب ہے، حضرت مولانا سیف الرحمان سیف الرحمان صاحب ہے، اس علاقے میں شاید قریب ہے، تو ان کے ساتھ رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو یہ سارے وظائف چند کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور تاثیر وظائف کے نام سے چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے آخر پہ لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اور تاثیر معمولات، تو ان کو سب کو علیحدہ علیحدہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کتاب ہے. اسی طرح یہ جو نوجوان طالب علم بیٹھے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ غلط دوائیاں دیتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے حافظہ تیز کرنے کے طریقے لکھے ہیں. بہت سے لوگ بے سکون ہوتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، تو ان کے لیے سکون دل حاصل کرنے کے طریقے. اسی طرح مثالی مرد، مثالی عورت، یہ ہماری حضرت کی کتابیں. اور تابع منزل سے دیوانے گئے کہ جو بندہ معمولات کرنا چاہے، ایک بننا چاہے، وہ بن سکتا ہے. اسی طرح اور بھی صلاحی تربیتی بہت سی کتابیں. اس طرح میں نے تفسیر لکھی، تفسیر سکون دل. اس میں سے ہر آیت میں سے میسج نکالا کہ یہ آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے. تو یہ بھی آپ کو چیزیں ملیں گی. اپنے بچوں کو، عورتوں کو بھی گھر میں سنائیں، پڑھائیں، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. اب تھوڑی دیر مراقبہ کرنا، اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں، رجوع اللہ کہتے ہیں. آسان کام. جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ادھر کو دیکھیں تو میں بات نہیں کر سکتا. اسی طرح آنکھیں بند کر کے ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کا کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کیوں؟ تو سوچیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت آری دل میں سماری دل کی سیاہی دل میں سامری دل اللہ اللہ خیر مسلم. وسوسے خیالات یہ بہت کچھ ہے. نور آئے گا تو وسوسے نکلنے دیں. ابھی اس وقت آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر. سارے بچے بڑے سب آنکھیں بند کریں، کوئی کسی طرف نہ دیکھے. بچے بھی آنکھیں بند کر لیں. سوچے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھوں، اللہ کی رحمت آئی دل میں سماری، دل کی سیاہی غفلت سستی دور ہوئی،
ہم دونوں مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا ہوگا یہاں بار بار۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا بھی دیے، حاصل منزل نہ صحیح، خواہش منزل بھی صحیح۔ بس ہم تم ہی آگاہ مشرف سے خفی سے، کسی اور کو یہ حال معلوم نہیں ہے، یا اللہ تجھ سا ہمدم ہمساز نہیں ہے، یا اللہ تجھ سا کوئی ہمدم ہمساز نہیں ہے، باتیں تو بہت ہیں لیکن آواز نہیں ہے۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ بھی کیا کام ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا بھی دیے، حاصل منزل صحیح، خواہش منزل صحیح۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صل علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمیں اللہ کی بات چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ذلت و فرما، یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، آخری وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہم نے سچی سچی توبہ کی ہے، سب کی توبہ کو قبول فرما، آئندہ تقوی والی گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، یا اللہ اس مسجد مدرسے کو غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرما، یا اللہ اس کی وسعت کے لیے جو مکان لینا چاہ رہے ہیں، یا اللہ ان کے دل کو نرم فرما، غیب سے اسباب پیدا فرما، اور جب ہم دوبارہ آئیں تو اس مسجد کو وسیع و عریض پیدا فرما، یا اللہ تیری زمین تو ہی مالک ہے، یا اللہ جو چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ نوازی زیادہ ہے، یا اس جگہ کو وسعت عطا فرما، یا اللہ جتنی محبت شوق سے جن لوگوں نے بیان سنے، اس محبت کے صدقے ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، یا اللہ اپنا خصوصی فضل کرو، جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں ان سب کی بھی جے شریفان قبول فرما، یا اللہ قرب اور محبت نصیب فرما، نمازوں کی حضوری عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم نے اپنی اوقات میں توقع کر، پیارے رب کو اپنی شان کی مطابق عطا فرما، یا اللہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں ان سب کی بھی جے شریفان قبول فرما، اور آخری وقت آئے ہم سب کے لب